السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ یوسف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور وہ 7 سال جو اچھے 7 سال ہیں، جس کے اندر معاملہ ایسا ہے کہ ہر طرف بڑی زبردست کھیتی ہو رہی ہے، وہ 7 سال گزر جاتے ہیں اور وہ قحط والے 7 سال آ جاتے ہیں۔ تو قرآن آیہ نمبر 58 میں اس جگہ پر آپ کو لے جاتا ہے کہ جب یہ وہ وقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گھر والے جو مصر سے بہت دور رہتے ہیں اور انہیں بھی فیمن کا اثر آتا ہے، قحط سالی کا اثر آتا ہے، کہیں چیزیں اگ نہیں رہیں، روٹی کے لیے آٹا نہیں ہے، تو جب پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصر میں غلہ مل رہا ہے۔ تو وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، تو قرآن کہتا ہے اب وہ وقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو ان کے پاس وہ داخل ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام چونکہ سارے انتظام کو خود پرسنلی دیکھ رہے ہیں اور لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور غلہ لینے آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو فَعَرَفَهُمْ، تو ان کو پہچان لیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام جب گھر سے چلے تھے تو بالکل ایک ٹین ایجر تھے، یا شاید ٹوین ایج ہوگی، 12 سال کے 13 سال کے، اس سے زیادہ عمر تو تھی نہیں۔ تو اس وقت تو نہ داڑھی مونچھیں آئی ہوتی ہیں، نہ چہرے کا وہ معاملہ، نہ آپ کا وہ پورا اب مینلی ہوڈ تو نہیں آتا، لیکن بھائی تو سارے بڑے تھے، سارے جوان بھی ہو گئے تھے اور مرد بھی ہو گئے تھے، اور کچھ تو شادی شدہ بھی تھے اور بچے والوں بھی تھے۔ تو وہ تو 10 بھائی تھے، عمر میں بھی بڑے تھے اور لائف میں بھی ایک الگ مقام پہ تھے، وہ تو بڑی آسانی سے پہچانے جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے عاجز رہے۔ تو قرآن یہ بارے میں جب بات کرتا ہے تو وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہاں انکار کا لفظ آتا ہے، یہ انکار معرفت کی ضد میں آتا ہے۔ تو منکر یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے جو آپ منکر کے معنی میں ایک منکر کو لیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ انکار کے معنی میں ہے، معرفت کے اپوزٹ۔ عرفہ جان گئے، منکر نہ جان گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ بچپن میں دیکھا تھا، بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم غلہ لینے آ رہے ہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چونکہ اتنا عرصہ مصر میں گئے رہے تھے تو وہیں کے طور طریقوں میں ڈھل گئے تھے، تو سارا کچھ وہیں مصریوں کی طرح کا معاملہ تھا، تو وہ تو دیکھنے سے پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کوئی ہمارے بنی اسرائیل میں سے کوئی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ تو اب اس ضمن میں مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب تمام شہروں میں قحط پھیل گیا، اور جس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قحط پہنچ گیا، اور ان کے لیے روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا، یعنی فاقوں پر بات آ گئی، اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس تو غلہ تھا نہیں، کوئی اور تو فروخت کر نہیں سکتا تھا۔ جانوروں کی بھی حالت خراب تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو ان حالات میں لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے، جبکہ کوئی کسی کو کچھ دینے کے روادار نہیں ہے۔ تو تم ایسا کرو، ہمارے پاس جو کچھ رقم ہے وہ لے کر جاؤ اور ان سے خرید کر لاؤ غلہ۔ سو یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، 11 رہ گئے تھے نا، بنیامین کے علاوہ جو 10 بیٹے تھے وہ نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پھر یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی تھی، اگر آپ کو وہ آیہ مبارکہ یاد ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے، یہ آج تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے نا، انسان کبھی ذرا اپنے زوم میں آ کے کسی کے ساتھ کوئی غلط کر دیتا ہے، کوئی ناانصافی کر دیتا ہے، اور اس چکر میں ہوتا ہے کہ یار میں تے ہمیشہ ہی ایسے رہوں گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے زندگی میں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسی کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں جس کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی۔
ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہیں آ کے کھڑے ہو گئے اس شخص کے آگے جس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ تو قرآن میں جو وہ بات تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کرو گے، اور اس وقت ان کو تمہاری شان کا پتہ بھی نہ ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے شعور میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ قرآن نے کیا کہا کہ یوسف تم تو انہیں پہچان گئے، فَعَرَفَهُمْ، لیکن وہ تمہیں پہچان نہ سکے کیونکہ ان کے شعور میں بھی یہ بات تک نہ تھی کہ یہاں ہماری یوسف سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بعض علماء نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ نے خاص وحی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو اس کارروائی سے آگاہ کرو گے، تو اس لیے اللہ نے خاص یوسف علیہ السلام کو ان کی پہچان بھی کرا دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی اس واقعے کے منتظر تھے، اور جو لوگ بھی دور دراز غلے لینے کے لیے مصر آتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کے بارے میں خاص تفتیش بھی کرتے تھے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو اس کے اندر ایک ریزن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ آپ اس معاملے میں بھی تھے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی خبر مل جائے۔ آپ یہ پتہ کرتے تھے کہ کہیں ان کے بھائی تو نہیں ہیں یا ان کے بھائیوں کی اولاد تو نہیں ہے، تو اب ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں نہیں پہچانا، اس پر بھی علماء نے بہت سارے دلائل جمع کیے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان سے فاصلے پر رکھے یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تھے، کسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو پہچاننا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک بادشاہ کا رعب اور دبدبہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیر تک دیکھتا بھی نہیں، مرعوب ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے انسان۔ ایک اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو عمر بہت کم تھی۔ اب یوسف علیہ السلام ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ داڑھی آ چکی تھی، شکل و صورت کافی بدل گئی تھی، پھر لباس جو پہنا ہوا تھا وہ بادشاہوں کا لباس تھا، سر پر تاج ہے اور آس پاس خدام ہیں۔ ان کے بھائیوں کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان 40 سال گزر گئے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، اور جب یہ تمام اسباب جمع ہوئے تو پہچاننا اور بھول جانا یہ بالکل توقع والی بات ہے۔ پھر علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پہچان لینا اور یاد رکھنا اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ معرفت اس وقت لے لی ہو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو سورہ یوسف کے شروع میں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا جب وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤ گے تو وہ بات پوری ہو جائے۔ تو یہ بڑا خوبصورت اس میں ایک نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، جب یہ لوگ وہاں سے نکلے یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو قرآن پھر باقی تفصیلات نہیں بتاتا کہ انہیں اس ایک بھائی کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تو اس لیے مفسرین کرام نے اس میں یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے جو آتے تھے ان سے ساری تفصیلات لیتے تھے۔ اس لیے تو بھائیوں نے چوک کے نہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے انہوں نے کہا دیکھو جو بھائی ہے نا تمہارے باپ کے پاس، آتونی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اسے بھی لیتے آنا اگلی دفعہ۔ أَلَا تَرَوْنَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ میں پورا ناپ کرتا ہوں، انا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تو انہوں نے بھائیوں کا خاص خیال بھی رکھا تھا، معلوم یہ چلتا ہے انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی تھی بھائیوں کی، اور ساتھ ساتھ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دے دی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، یاد رکھنا اگر تم انہیں میرے پاس نہ لائے، فَإِن لَمْ تَأْتُونَ بِهِ، اگر میرے پاس تم انہیں نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ کوئی نہیں ہے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے کہ مجھ سے کوئی بات کر سکو، اپنی کوئی بات میرے آگے رکھ سکو۔ تو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، تو اسے نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس سے پریشرائز کرنا چاہتے تھے آپ
کہ تاکہ وہ اب آنا تو ہے انہوں نے نا، کیونکہ 7 سالوں کی بات ہے، کوئی 1 آدھ 2 مہینے کی بات تو ہے نہیں، آنا تو ہے، تو اب آؤ گے تو ایسے آنا ہوگا کہ بھائی کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا نا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئے، اس کے پیچھے بھی علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو غلہ فروخت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر آنے والے کو، ہر شخص کو 1 اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا تھا، جو ان کی کوانٹٹی تھی، وہ اس کو 12 شتر کہتے ہیں، وہ دے دیتے تھے، یعنی صرف 1 اونٹ پر غلہ لا کر آپ لے کے جا سکتے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے اور اس سے کم بھی نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے 10 بھائی آئے تھے، تو آپ نے ان کو 10 جو ہے وہ اونٹ کے اوپر لادے جانے والا سامان دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہمارے والد تو بوڑھے ہیں اور ہمارا ایک اور بھائی ہے، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ خود سے بول پڑے تاکہ ہم 2 غلے اور لے جائیں، اتنی دور سے آنا جانا کوئی آسان تو ہے نہیں، تو ہم 2 اور اونٹوں کا سامان لے لیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ ہمارا بھائی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ ہمارے والد کی خدمت میں رہتا ہے، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب ان دونوں کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ ایسا کریں ہمیں 2 اور دے دیں اونٹوں کا سامان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا والد تو خیر بوڑھے اور معذور ہیں، لیکن اس بھائی کو تمہیں اگلی بار لانا ہوگا ورنہ تم کو بالکل غلہ نہیں ملے۔ پھر ایک وجہ علماء نے اس میں ایک اور بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اور ہم بکریاں چراتے ہیں، ہم پر قحط آ پڑا ہے تو ہم غلہ خریدنے آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو تم لوگ فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، تو تم لوگ کہیں جاسوسی کرنے تو نہیں آئے ہو؟ کیونکہ ادھر ادھر کے جو ملک کے لوگ ہوتے تھے اب ان کو ایک فری انٹری مل گئی نا ایجپٹ میں آنا جانا کوئی مذاق تو تھا نہیں، تو اب غلے کے لیے اب تم اندر آ گئے ہو، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو ایسی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو معاذ اللہ، ہمارا باپ ایک اللہ کا نبی ہے، ہم اس نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، اور خود تفصیلات بتا دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا کتنے بھائی ہو؟ تو کہنے لگے ہم ہیں تو 12 پر ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا حضرت یوسف کے بارے میں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور ایک بھائی کو ہم باپ کے پاس چھوڑ آئے ہیں، تو اب ہم آ گئے 10، ٹوٹل 12 تھے۔ اب بھائی کو جس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں وہ سگا بھائی ہے اس کا جو فوت ہو گیا ہے، اب اسے باپ کے پاس اس لیے چھوڑ آئے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کر پھر باپ کو اپنے اس فوت شدہ بیٹے کے غم سے تسکین ہوتی ہے، تو ہم 10 آپ کے پاس آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تم ایک کو تو یہاں بطور ضمانت چھوڑ کر جاؤ اور اگلی بار اس کو آ کے لے لینا۔ پھر انہوں نے قرآن اندازی کر کے شمعون کا بطور رہن حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے یہ تفصیل بھی لکھی ہے، قرآن کی آیات میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو جب انہوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم اپنے باپ کو اکیلے کیسے چھوڑ آئے؟ اتنے بھائیوں کوئی باپ کے پاس بھی رہ جاتا۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کو اکیلے نہیں چھوڑ کے آئے بلکہ ہمارا ایک اور بھائی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تمہارے باپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو ہی کیوں اپنے ساتھ رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تمہارا باپ کوئی عالم ہے، کوئی حکیم ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ بلا وجہ اتنی محبت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگلی دفعہ آنا نا تو اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو لانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ ترغیب کے طور پر تو یہ فرمایا نا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو لے آئے تو میں تم کو بطور انعام غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ دوں گا، اور دھمکی یہ دی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے اور تم میرے قریب بھی نہ آ سکو گے۔ اب حضرت یوسف نے بنیامین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو کیا مزید رنج میں مبتلا کر دیا کہ وہ ایک بیٹا یوسف کی یاد تھی اب اسے بھی بلا لیا؟ تو اس مقام پر بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بہت رنج بھی ہوگا، تو انہوں نے بنیامین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے لیے کیوں اقدام کیا؟ اپنے باپ کو رنج میں ڈالنے کا معاملہ نہیں تھا یہ،
بلکہ اس کے اندر علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف نے یہ حکم دیا ہو کہ وہ بنیامین کو بلوائیں، اور انہوں نے اتباع وحی میں یہ اقدام کیا ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو، تاکہ یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں مبتلا ہوں اور اس طرح ان کا ثواب اور زیادہ ہو جائے، کیونکہ انسان جتنا صبر کرتا ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا یہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے زندہ ہونے پر متنبہ ہو جائیں، ایک انڈیکیٹر ہو، کیونکہ خصوصیت سے بنیامین کو بلوانے والے تو صرف یوسف ہی ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اور تیسری بات علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کا یہ ارادہ ہو کہ حضرت یعقوب کو اچانک دونوں بیٹے ملے تو خوشی اور بڑھ جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو صرف ملاقات کے لیے بلایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو مستقل اپنے پاس رکھ لیں اور جانے نہ دیں، بلکہ یہ تھوڑے سے عرصے کی جدائی تھی، پرماننٹ جدائی کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن جب بنیامین کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنا اپنا حال سنایا تو بنیامین نے خود واپس جانے سے انکار کر دیا، حضرت یوسف کے پاس رہنے پر اصرار کیا، تو تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم کو روکنے کی ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومتی طور پر یہ ریگولیشنز آئی ہوئی ہیں کہ کوئی فارنر مصر میں سیٹل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حالات خراب ہیں، ہم نے ہر چیز راشن کی ہوئی ہے، مزید امیگریشن لے کے ہم سارا فارمولے ڈسٹرب ہو جائیں گے ہمارے ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے تمہیں روکنے کا، تو وہ اگر تم کہو کہ چوری کا الزام لگے اور پھر تمہیں ہم روکیں، تو بنیامین نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو یہ 4 مختلف وجوہات علماء نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ میں نے آپ سے یہ جو ذکر کی ہیں یہ زاد المسیر میں بھی آتی ہے، جلد 4 صفحہ 246 through 249، تفسیر کبیر میں بھی آتی ہے، امام رازی بھی اسے لاتے ہیں جلد 6 صفحہ 477 478، پھر الجامع احکام القرآن میں، الجامع الاحکام القرآن میں یہ آتی ہیں جز نمبر 9 صفحہ 192 سے 194 تک۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اگلی دفعہ۔ تو آج ہم نے سورہ یوسف کی جن آیات کا مطالعہ کیا ہے وہ ہے آیہ نمبر 58 اور آیہ نمبر 59 اور آیہ نمبر 60۔ تو اب آیہ نمبر 61 سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ امید کرتا ہوں کہ ہم جو سورہ یوسف کی تفسیر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو پسند آ رہی ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بتانے کا تفسیر کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو ہو سکتا ہے ذرا مختلف ہو ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار سے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ تفصیل بہت زیادہ تفصیل لگتی ہو، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرسری طور پر تو آپ لوگوں نے یہ باتیں بہت جگہ پڑھی ہوں گی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو کئی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور کئی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اتنی تفصیل سے چیزوں میں جا سکیں، یا بعض دفعہ جاتے ہیں تو انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے یا پھر ٹیکنیکل ورڈنگز کی وجہ سے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس لیے میری کوشش ہے کہ کئی جگہوں سے آپ کے سامنے یہ جو معلومات میں لے کے آ رہا ہوں کئی اینگل سے، تو کوشش یہ کہ بات آپ کو واضح ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔